السلام علیکم دوستو، جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں تو دعا کرتے وقت اگر یہ 7 نشانیاں آپ نے اندر ظاہر ہوتے ہوئے دیکھے تو یہ سمجھ لیا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے میری دعا قبول فرما لی ہے اور بہت جلد اللہ تعالیٰ میرے حق میں میرے لیے بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ وہ 7 علامات اور نشانیاں کون سی ہے کہ جو ہماری دعاؤں کی قبولیت کی علامات ہے کہ جب ہم دعا کرتے ہیں اور یہ نشانیاں دکھائی دے تو سمجھ لیا جائے کہ ہماری دعا قبول ہو گئی ہے۔ دیکھیے، پہلی بات تو یہ یاد رکھیے کہ جب ہم کسی چیز کو یا اپنے مقصد کو اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں تو ہم فوری طور پر اس چیز کو حاصل کرنے کی بڑی جلدی مچاتے ہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ بس مجھے فوری طور پر یہ چیز مل جائے۔ ایسا نہیں ہوتا ہے دوستو۔ آپ حضرت یوسف علیہ السلام کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں کہ بھائیوں نے ان کو کنویں میں ڈال دیا تھا۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور ان کے والد محترم جو اللہ کے نبی ہیں انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کی اور مسلسل دعائیں کرتے رہے اور ان دعاؤں کا نتیجہ کیا نکلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک بادشاہ بنا دیا اور ایک آپ کو نبوت عطا فرمائی۔ اسی طریقے سے حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں اللہ تعالیٰ سے مسلسل دعائیں مانگی۔ پھر ایک وقت آیا کہ آپ کو اس پریشانی اور مصیبت سے نجات دے دی گئی۔ اسی طریقے سے آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ سنا ہوگا۔ اسی طریقے سے آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ ان کو آگ میں ڈال دیا گیا تھا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کی اور اللہ تعالیٰ پر یقین رکھا اور اتنا مضبوط یقین کہ یقیناً میرا رب میرے حق میں میرے لیے بہتر ہی کرے گا، برا کر ہی نہیں سکتا، اور میرا رب میرے لیے کبھی برا نہیں کر سکتا، میرے لیے بہتر ہی کرے گا۔ اگر یہ الفاظ ہماری زبان پر ہے تو یقیناً یہ اللہ سے محبت کی علامات ہے اور اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بہتر ہی فیصلہ کرے گا انشاءاللہ۔ اب آئیے وہ کون سی نشانیاں اور علامات ہیں کہ جو ہم دعائیں کرتے وقت اپنے اندر اگر محسوس کریں تو یقین جانیے کہ ہماری دعائیں بہت جلد قبول ہونے والی ہے اور جو ہم مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ یقیناً وہ چیزیں ہمیں عطا کر دے گا انشاءاللہ۔ دیکھیے، سب سے پہلے جب آدمی دعائیں کرنے کے لیے بیٹھتا ہے اور اپنا دھیان، اپنی توجہ اللہ کے سامنے رکھتا ہے اور اپنے دل و دماغ کو بالکل صاف کر دیتا ہے کہ بس میرا دل اور دماغ میں کچھ نہیں ہے سوائے اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے، میرے دل میں بس اللہ اور اس کے رسول کی محبت بسی ہوئی ہے، اور اس وقت جب دعائیں کر رہا ہے تو دعا کرتے وقت اگر بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جائے اور بدن میں ایک ہلکی سی کپ کپی سی طاری ہو جائے تو یہ دعاؤں کی قبولیت کی علامات ہے کہ اللہ نے آپ کی دعا قبول فرما لی ہے۔ یعنی جب دعا کرتے ہوئے بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جائے یا بدن میں ایک ہلکی سی کپکپی سی طاری ہو جائے، ایسا لگے کہ ہمارے رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں، تو یہ جو علامات ہے یہ دعاؤں کی قبولیت کی علامات ہے۔ دوسری جو ہے کہ ہم جب دعائیں کر رہے ہوتے ہیں اور اس وقت دعا کرتے کرتے ہماری آنکھوں سے آنسو نکل آئے، اس موقع پر کہ ہم دعائیں کر رہے ہیں کسی چیز کے لیے، کسی مقصد کے لیے، اپنی حاجت اور اپنی ضرورت اور اپنی پریشانی کے لیے، اور اس وقت آنسو نکل جائے اور بندہ بنا تکلف اللہ سے دعائیں کر رہا ہے اور اللہ کے سامنے رو رہا ہے
اور اس وقت جو آنسو نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اس کی مغفرت کر دیتا ہے اور اس کی دعاؤں کو قبول فرما لیتا ہے کہ میرے بندے، میں نے تیری دعا قبول کر لی ہے۔ اور جو اللہ کے سامنے روتا ہے، آنسو بہاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے خالی ہاتھ واپس نہیں بھیجتا، کچھ نہ کچھ اس کو دے کر ہی بھیجتا ہے۔ تو ہم اللہ سے رضا مانگے کہ اللہ تیری رضا ہمیں نصیب ہو جائے۔ اسی طریقے سے مسلسل دعائیں کرتے رہنا کہ اگر ہم کسی پریشانی میں یا کسی حاجت کے لیے، کسی ضرورت کے لیے دعائیں کر رہے ہیں تو مسلسل دعائیں کرنا، کسی چیز کے لیے مسلسل دعائیں کرتے رہنا، یہ علامات ہے، نشانی ہے اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ اس کی اس دعا کو بڑی پسند فرماتا ہے، اور یقیناً اللہ تعالیٰ اسے یہ چیز عنایت کر دے گا۔ تو ہمیں دعا مانگنا نہیں چھوڑنا ہے بلکہ مسلسل دعا کرنا ہے۔ میں نے آپ کو بتلایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ پیغمبر ہے، اور پیغمبروں کی مثال میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے کہ اتنے بڑے پیغمبر جو گناہوں سے بالکل پاک اور صاف ہے اور اللہ کے لاڈلے، اللہ کے محبوب، اللہ کے پسندیدہ بندے، جب ان پر پریشانی آتی تھی اور ان پر پریشانی آتی ہے اور وہ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں اور مسلسل دعاؤں میں لگے رہتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت کے لیے ایک نمونہ بتایا ہے کہ آپ تو چلو تکلیفیں برداشت کر لیں گے، لیکن آپ کو آپ کے آنے کے بعد جو امت آئے گی، جو امت ہے، ان کو ایک آئیڈیا مل جائے کہ ہاں اتنے بڑے پیغمبر نے جب مصیبت کو برداشت کیا تو ہم کیا ہے، ہم بھی کر سکتے ہیں۔ تو ایک نمونے کے طور پر، ایک مثال کے طور پر ہم اپنے سے اعلیٰ کو دیکھیں، ہم اپنے پیغمبروں کی مثالیں اپنے سامنے رکھیں تو انشاءاللہ ہمیں زندگی میں کافی سکون اور اطمینان ملے گا۔ اسی طریقے سے دعا کرتے ہوئے ایک دم سے اچانک رونا آ جانا، اچانک سے اندر سے ایک کیفیت طاری ہو جانا، رونے کی سی، تو یہ دعاؤں کی قبولیت کی نشانی ہے۔ اور ہوتا ہے کہ جب بندہ کسی سخت مشکلات میں پھنسا ہوا ہوتا ہے اور اس وقت وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھ کر کے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے جیسے بیٹھتا ہے اور دعا شروع کرتا ہے اور یا اللہ کہتا ہے، فوراً اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور فوراً اس کو رونا آ جاتا ہے، یعنی اس کے دل کی جو کیفیت ہے وہ پوری بدل جاتی ہے، اور اس موقع پر اس کو اللہ سے دعا کرنے میں جو مزہ اور لذت آتی ہے وہ اس کی ایک مٹھاس الگ ہی ہوتی ہے۔ اس کو وہی محسوس کر سکتا ہے کہ جو اللہ کے سامنے بیٹھ کر کہ اس طرح سے دعائیں کر رہا ہے، اور اس کی دلی کیفیت اور اس کے جو احساس ہیں وہ چینج ہوتے رہتے ہیں۔ اس وقت جو دعائیں کر رہا ہے اس کی حلاوت، اس کی مٹھاس، اس کی لذت وہی محسوس کر سکتا ہے جو یہ عمل کر رہا ہوتا ہے، یہ جس پر اس طرح کی پریشانی یا حالات گزر رہے ہیں، اور پھر وہ اللہ کے سامنے آ کر کے اس طریقے سے روتا ہے تو بلا ایک دم سے اس کے آنکھوں سے آنسو نکل جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو تہجد کے وقت دعا کرتے ہیں، اور ایک بڑی علامت ہے کہ جب ہمیں کسی چیز کی طلب ہوتی ہے یا کسی مقصد کو حاصل کرنا ہوتا ہے یا کوئی چیز ہمیں حاصل کرنا ہے اور اس کے لیے اہل صبح کے وقت میں ایک دم سے آنکھ کا کھل جانا، تہجد کے وقت میں اور پھر بیدار ہو جانا،
फिर 2 रकात नमाज पढ़ने की या 4 रकात नमाज पढ़ने की तौफीक मिल जाना और उसके बाद में अल्लाह के सामने हाथ उठाने की तौफीक मिल जाना। मेरे दोस्तों, इस्लाम की शहजादियों, इससे बड़ी कबूलियत की निशानी क्या चाहिए? इससे बड़ी कबूलियत की अलामत कोई है ही नहीं कि दुआ करने की तौफीक मिल गई, वो भी सुबह के वक्त में, कि जब पूरी दुनिया सो रही होती है और बिल्कुल रात का सन्नाटा है, कोई देखने वाला ना हो, कोई सुनने वाला ना हो सिवाय एक अल्लाह की जात के, कि जो हमें देख रहा है और हमारे इस अमल को देख रहा है। और हमारे इस अमल को देखकर फरिश्तों के दरमियान में, फरिश्तों की मजलिस में ऐलान हो रहा है कि ये बंदा सिर्फ मेरी मोहब्बत के खातिर और सिर्फ मेरी रजा की खातिर, सिर्फ मुझको अपना एक रब और खुदा मान करके मेरे सामने रो रहा है, मेरे सामने गिड़गिड़ा रहा है। तो इससे बड़ी कबूलियत की अलामत और क्या हो सकती है? अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें खूब दुआ करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। दोस्तों, उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और एक प्यारे से कमेंट के साथ हमारे चैनल फिजा ब्राइट्स को ज़रूर सब्सक्राइब कर दे। फिर मिलते हैं इंशाअल्लाह दूसरी वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखें। जज़ाकल्लाह।